بعد سے وہ نفرت کا دھارا صلیبی جنگوں کی شکل میں عالم اسلام پر ٹوٹ پڑا، اور اس کے بعد حال ہی میں جو فتح انہوں نے حاصل کی، نوٹ کر لیجئے کہ جہاں تک پروٹیسٹنٹ مذہب کا تعلق ہے وہ تو پہلے سے ان کی جیب میں تھا۔ یہ ویسٹ کا لفظ آپ نے پڑھا ہوگا اور اخبارات میں آتا رہا خلیج کی جنگ کے دوران۔ ویسٹ ایک تو کہتے ہیں یہ بھیڑ جو کاٹ جاتی ہے خون سوج جاتا ہے، ایک ویسٹ مخفف ہے، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس۔ سب سے پہلے یہود نے انہیں شکار کیا، اپنا اعلی کار بنایا۔ یہی وجہ ہے آپ کو معلوم ہے 1917 میں انگریزوں کے ذریعے سے انہیں یہ اجازت ملی کہ فلسطین میں زمینیں بھی خرید سکتے ہیں، جائیدادیں بھی خرید سکتے ہیں۔ بالفور ڈیکلریشن، انگلستان کا وزیر خارجہ تھا جس نے کہ یہ اجازت دلوائی ہے، ورنہ یہ کہ خلافت عثمانیہ جب تک قائم رہی ہے، خلیفہ عثمانی ترک خلیفہ نے اجازت نہیں دی، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ بھی اب تاریخ کی ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں جو شاید بہت سے حضرات کے علم میں نہ ہو، کہ جب یروشلم کے عیسائیوں نے سرنڈر کیا ہے یروشلم، حضرت عمر آئے ہیں، تشریف لائے ہیں مدینہ منورہ سے چارج لینے کے لیے، اس وقت جو ٹریٹی لکھی گئی ہے، جو معاہدہ ہوا ہے، اس میں وہاں کے یہودیوں، یہاں کے عیسائیوں نے طے کرایا تھا کہ یہاں آپ یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہودی آ سکتا ہے، زیارت کر سکتا ہے، اپنے مقامات مقدسہ کو آ کر دیکھ سکتا ہے، یہاں آباد نہیں ہو سکتا۔ اور یہ کون شرط رکھ رہا ہے؟ عیسائی۔ اس وقت تک عیسائیوں کی دشمنی یہودیوں کے ساتھ اس درجے میں تھی، اور یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شرط تھی کہ سلاطین عثمانیہ، خلفاء عثمانیہ نے بھی، حالانکہ یہودیوں نے بڑی سے بڑی رشوت دینے کی کوشش کی ہے، سلطان عبدالحمید خان کو یوں سمجھیے کہ سیم و زر سے خریدنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا کہ جو فیصلہ حضرت عمر کر گئے تھے، جو کمٹمنٹ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ہے، میں اس سے سرے منہ انحراف نہیں کر سکتا۔ اصل میں اسی کی تو صدا ہے جو فری میسنری کے ذریعے سے خلافت کا خاتمہ کرایا گیا، کہ یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اگر خلافت ختم نہ ہوتی اور اگر کہیں جہاد کا اعلان خلیفہ عثمانی کی طرف سے ہو گیا ہوتا تو یہ کہی تھی بات، جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب یہ اسیری میں تھے مالٹا میں، تو وہاں کا انگریز کمانڈنٹ، اس نے چونکہ وہ کچھ مرید ہو گیا تھا یا کم سے کم عقیدت مند ہو گیا تھا، ایک روز حضرت شیخ الہند نے ان سے سوال کیا اس شخص سے کہ آپ لوگ ہماری خلافت کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے؟ یہ تو بیمار، تم خود کہتے ہو یورپ کا مرد بیمار ترکی، آپ کو کیا ڈر ہے اس سے؟ آپ کیوں اس بیچاری خلافت کے در پہ ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا تھا، مولانا اتنے کھول پن کے ساتھ بات نہ کیجئے، ہم بھی جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں، اگر کہیں خلافت عثمانیہ کی طرف سے جہاد کا اعلان ہو گیا تو پورے عالم اسلام سے لاکھوں مسلمان اپنے سروں سے کفن باندھ کر نکل آئیں گے۔ آج اس گئے گزرے دور میں بھی اس کمزور اور یوں سمجھیے کہ نام نہاد خلافت کے اندر اتنی جان ہے، اتنی طاقت، لہذا اس کو ختم کیا گیا، اور ختم کرایا گیا کن کے ذریعے سے؟ وہ جو مسلمان کہلاتے ہیں تھے فری میسن، مصطفیٰ کمال پاشا فری میسن، اور اس کے ذریعے سے انہوں نے سارے کام جو کروائے وہ در حقیقت اپنے سازشوں کے ذریعے سے اور مسلمانوں کو استعمال کر کے کروائے۔ بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہی نقشہ اس وقت کا آج بھی ہے جہاں تک یہودیوں کا تعلق ہے، لیکن فرق یہ واقع ہو گیا کہ اس وقت عیسائی یہودیوں کے تابع نہیں تھے، بلکہ عیسائیوں اور یہودیوں کے مابین دشمنی تھی۔ آج یہودی عیسائیوں پر مسلط ہو چکا ہے، فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے، اور آج کے فرنگ کا لیڈر امریکہ ہے۔ امریکہ کا صدر یوں سمجھیے کہ وہ ان یہودیوں کا غلام ہے، مجال نہیں کہ ان کی مرضی سے ادھر سے ادھر ہو جائے، اور اگر کوئی غلطی سے ادھر سے ادھر ہو جائے تو اس کا پتہ چاک ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے کیا حشر ہوا ہے بش کا، حالانکہ بہت بڑا ہیرو بن کر نکلا تھا گلف وار سے، لیکن ذرا سا ایک بیان دے دیا تھا کہ جو اسرائیل کو پسند نہیں آیا، تو جو الیکشن میں چاروں شانے جت ہوا ہے اس کا جو حشر ہوا ہے وہ دیکھ لیجیے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ آج بھی یہودی، یہ نیو ورلڈ آرڈر ہے، نیو ورلڈ آرڈر، اور اس میں عیسائی دنیا اس کی اعلی کار ہے۔ اب صورتحال کیا ہے؟ عیسائی دنیا، میں ایک بات بتا رہا تھا بیچ میں رہ گئی، کہ جہاں تک پروٹیسٹنٹ عیسائی تھے وہ تو پہلے ان کے ہاتھ میں تھے،
حال ہی میں انہوں نے جو فتح حاصل کی ہے وہ کیتھولک عیسائیت کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ چنانچہ پوپ صاحب نے فرمان جاری کر دیا ہے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے قتل کی ذمہ داری ان یہودیوں پر نہیں ہے، بری کر دیے گئے۔ 1900 برس کے بعد، بلکہ 2000 برس کے قریب ہو گئے، انہیں ایگزونریٹ کر دیا گیا، ایبسولو کر دیا گیا، ان پر ذمہ داری نہیں۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ابھی چند مہینے پہلے جو مذاکرات صلح کے ہو رہے تھے، جن میں یاسر عرفات بھی تھے اور یہ اسحاق رابین گیا ہوا تھا واشنگٹن، وہاں سے واپس آیا ہے تو روم میں رک کر پاپائے روم سے ملاقات کر کے تشریف لائے ہیں۔ انہیں دعوت دی ہے کہ یروشلم آئیے، اور ویٹیکان نے تسلیم کر لیا ہے اسرائیل کو، اور ویٹیکان کا اب جو ہے ایک ایمبیسی، اس کا جو ہے سفارت خانہ وہ یروشلم میں بننے والا ہے، اور پوپ صاحب بھی وزٹ کرنے والے ہیں۔ گویا کہ یہ گٹھ جوڑ اب مکمل ہو چکا، اب کہیں اس میں کوئی کمی نہیں رہی۔ اس یونائٹڈ فورس کے ساتھ یہ نیو ورلڈ آرڈر اس وقت عالم اسلام پر حملہ آور ہے۔ اب اس میں نوٹ کیجئے کہ اس وقت کی فضا ہے کیا۔ عالم اسلام میں سے عالم عرب ان کے شکنجے میں جا چکا، کیوں بنا کر کھڑے ہوئے ہیں اسرائیل کو ماننے کے لیے اور سر تسلیم خم کرنے کے لیے۔ انہیں بلا کر میڈرڈ میں پیش کیا گیا یہودیوں کے سامنے کہ تم جن کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھنے کو تیار نہیں تھے، میڈرڈ میں آؤ، آؤ اپنا قبرستان دیکھو، یہ اسپین کی سرزمین جہاں تم نے 800 برس حکومت کی تھی، یہ تمہارا قبرستان، یہاں آؤ اور بیٹھو اور ان کے ساتھ بات کرو۔ گئے تھے کہ نہیں تمام فرنٹ لائن سٹیٹس میڈرڈ میں؟ حالانکہ کوئی بین الاقوامی کانفرنس کبھی میڈرڈ میں نہیں ہوئی، یا تو یہ واشنگٹن میں، بعد میں وہ سارے معاملات واشنگٹن میں چلے، شروع وہاں سے کیا۔ اس لیے کہ نیوز ویک کا کچھ عرصے پہلے کور سٹوری جو تھی 1992 is the year of Spain. Why? 1592 was the year of the fall of Granada. 1492 میں 1492 میں غرناطہ کا سقوط ہوا، اور پورے آئیبیرین پیننسولا سے ایک ایک مسلمان بچہ نکال کر ختم کر دیا گیا، یا زندہ جلا دیے گئے، یا تہہ دیگ کر دیے گئے، یا جہازوں میں بھر بھر کر۔ اور آپ کو معلوم ہے میڈیٹرینین کی حیثیت کیا ہے، خلیج ہے، ایک معمولی سی خلیج، ادھر سے اسپین کا ساحل قریب آ جاتا ہے، اسپین کے ساحل سے جہازوں میں بھرا اور نارتھ افریقہ کے ساحل کے اوپر پھینک کر آ گئے۔ پورے ہسپانیہ میں جہاں 800 برس مسلمان کی حکومت رہی، ایک بچہ بھی مسلمان نام کا موجود رہا۔ یہ تھا 1492، اور اب آیا تھا 1992۔ 1992 is the year of Spain۔ اسی لیے ورلڈ اولمپکس رکھے گئے، وہاں دلہن کی طرح سجایا گیا ہسپانیہ کو، اور بلایا گیا، طلب کیا گیا، سمن کیا گیا تمام دول عرب کو، آؤ یہاں بیٹھو، اور یہاں بیٹھ کر اپنے ان یہودی دشمنوں کے ساتھ مصالحت کی بات شروع کر۔ بہرحال نوٹ کر لیجئے، عالم عرب جا چکا۔ کوئی دن کی بات ہے، میں سنسنی پیدا نہیں کرنا چاہتا، لیکن حالات اور واقعات سے نگاہیں بند کرنا بھی کوئی دانش مندی کی بات نہیں ہے۔ یہ ایودھیا کی مسجد شہید کی گئی، ابھی یہ ایک بہت بڑا مزار جو ہے شہید کیا گیا، اور اس کے ساتھ کئی مسجدیں شہید کی گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کی نفس دیکھی جا رہی ہے کہ کوئی غیرت اور حمیت نام کی کوئی شے باقی ہے؟ جیسے علامہ اقبال نے وہ نظم لکھی تھی، عبدالقادر روہیلا بڑا ظالم جفاجو کینہ پرور تھا، لیکن یہ کہ اس نے جو ایک ٹیسٹ لیا تھا کہ وہ جو عورتیں ہیں تیموری خاندان کی، ان میں کوئی رمق رہ گئی ہے؟ معلوم ہوا کہ نہیں، کہ غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے، ختم، غیرت نکل گئی۔ اسی طرح ایودھیا کی مسجد، اب چرار شریف، اور یہ کوئی دن کی بات ہے کہ اب مسجد اقصی کا نمبر آیا کہ آیا، اس کے لیے پوری تیاریاں ہو چکی ہیں۔ یروشلم کا مشرقی حصہ خالی کرایا جا چکا ہے، اس کے اندر اب پورا تسلط یہودی کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اب کے یاسر عرفات صاحب نے بھی کچھ نہ کچھ جو ہے احتجاج کی بات کی ہے، حالانکہ اب تک ہر بات مان کر منقار زیر پر تھا، لیکن یہ کہ ایک وقت آتا ہے آخر کار اسے بھی کچھ بولنا پڑ گیا ہے۔ لیکن یہودی اب پیچھے قدم ہٹانے والا نہیں ہے۔ ان کا تھرڈ ٹیمپل
तीसरी मर्तबा हैकल सुलेमानी तामीर होना है। नोट कर लीजिए, उनके लिए वो वही कुछ है जो हमारे लिए काबा है। उनके लिए हैकल सुलेमानी बिल्कुल वही हैसियत रखता है जो हमारे लिए काबा। वो हैकल सुलेमानी एक मर्तबा पहले नबूकदनेस्सर के हाथों मिस्मार हुआ, फिर सन 70 ईस्वी में टाइटस के हाथों मिस्मार हुआ। सन 70 के बाद आज 1995 में कितने बरस हो गए? पूरे 1925 बरस हो गए कि उनका काबा जमीन बोझ पड़ा हुआ है। अब तक तो उनका बस नहीं था, अब तो बस है कि नहीं? अब उनकी हुकूमत है कि नहीं? अब शाह हसन हो चाहे शाह हुसैन, उनके नौकर और चाकर हैं या नहीं? अब उन्हें डर किसका है? लिहाजा कोई दिन की बात है, मस्जिद अक्सा शहीद होगी और टेंपल की ताबीर शुरू होगी। ये तो बहरहाल एक नक्शा है। अगला नक्शा आपको बताना चाहता हूं, एक दूसरी तस्वीर है। ये तस्वीर है जमीनी, एक तस्वीर है आसमानी। वह मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। उन्होंने अपनी सी तदबीरें की, अल्लाह ने अपनी तदबीर की, और जाहिर बात है अल्लाह की तदबीर से बेहतर तदबीर किसकी होगी? चुनांचे यहूदियों की साजिशें उस वक्त भी नाकाम हुई थी या नहीं? जाहिर बात है जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। लिहाजा ये आयतें दोनों ऐलान कर रही हैं कि यहूदियों की साजिशें बिल आखिर नाकाम होंगी और दीन हक का बोलबाला होकर रहेगा। ये तो इन आयतों से जाहिर है। युरीदून लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। युरीदून अन युत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वयअबल्लाहु इल्ला युतिम्म नूरहु वलौ करिहल काफ़िरून। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिही वलौ करिहल मुश्रिकून। अल्लाह ने तो भेजा ही है अपने रसूल को इस फैसले के साथ और ये जिम्मेदारी और मिशन देकर कि जो दीन हक आपको देकर भेजा जा रहा है उसे गालिब कीजिए, नाफिज कीजिए, कायम कीजिए। इस मिशन के साथ भेजा जा रहा है और वो बहरहाल आया जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। लेकिन नोट करने की बात ये है, जरा यहाँ थोड़ा सा तहम्मुल के साथ गौर कीजिएगा, कहीं मेरे खिलाफ कोई फतवा देना शुरू कर दें। क्या हुजूर का मकसद बेसत उस वक्त मुकम्मल हो गया था? एक दर्जे में हो गया कि जजीरा नुमाए अरब पर अल्लाह के नूर का भी इत्माम हो गया, अल्लाह का दीन भी गालिब हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन क्या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सिर्फ अरब के लिए भेजे गए थे? कुरान कहता है बबांगे दोल वमा अरसलनाका इल्ला काफ़्फ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने नहीं भेजा है आपको मगर पूरी नौ इंसानी के लिए बशीर और नज़ीर बनाकर। तो जान लीजिए कि ये मकसद बेसत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतमाम कमाल उस वक्त पूरा होगा जब कुल आलम इंसानियत पर, कुल रूए अर्ज़ी पर अल्लाह का दीन उसी तरह गालिब हो जाएगा जिस तरह कि मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन, उनके हाथों से, उनके ईसार से, उनकी कुर्बानियों से, जिनका नक्शा आपके सामने मौलाना खींच चुके हैं, उनके इसार, उनकी कुर्बानियां, उनकी मेहनत, उनकी जफाकशी, उनकी सरफरोशी, उनके जान तन मन धन लगा देने के नतीजे में जैसे उस वक्त गालिब हुआ था, कुल रूए अर्ज़ी पर गालिब होगा, तब कहीं जाकर मकसद बेसत मोहम्मदी मुकम्मल होगा। यही वजह है इकबाल ने कहा था वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। लेकिन साथ ही खुशखबरी भी दी थी, ये चमन मामूर होगा नगमे तौहीद से, आएगा वो दौर, ये चमन मामूर होगा नगमे तौहीद से, लाजमन आता रहेगा।